حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف اجمی کے غلام تھے، اور حضرت بلال کے والد اور والدہ بھی اسی کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف بہت دولت مند آدمی تھا، اس کے کئی بیٹے اور 12 غلام تھے، لیکن ان 12 غلاموں میں سے وہ سب سے زیادہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتا تھا، اسی لیے اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بت خانے کا نگران بنا رکھا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب چلے آئے اور عرض کی، جناب ان بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکریوں کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے دودھ مل جائے۔ یہ سن کر حضرت بلال نے عرض کی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، مگر یہ ممکن نہیں کہ کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام ہے، اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ یہ بات سن کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت بلال حبشی نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری سانس تک یہ تعلق قائم رہا۔ جب امیہ کو اس کی خبر ہوئی کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا تو وہ غصے کی حالت میں آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جواب دیا کہ میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سلیں رکھ دیتا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یہاں اس حال میں مر جا، یا زندگی چاہیے تو اسلام سے پیچھے ہٹ جا۔ مگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی صرف احد احد پکارتے تھے، یعنی اللہ ایک ہی ہے۔ رات کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مارے جاتے، اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں یا تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دیں۔ اتنا خوفناک تشدد کرنے والے بھی اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا تو کبھی امیہ بن خلف کا۔ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ تکلیف دینے میں وہ پہلے والے سے سبقت لے جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو امیہ بن خلف سے حضرت بلال حبشی کو خرید کر انہیں آزاد فرما دیا۔ چونکہ عرب کے بت پرست بھی اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اسی لیے ان بت پرستوں کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی معبود کا ذکر تھا۔ دوستو، یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ جس طرح ہم دنیاوی محبت میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے تو اس کا نام لینے میں بھی بہت لطف آتا ہے اور بغیر کسی فائدے کے بار بار اس کو رٹا جاتا ہے، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ سے محبت کا کیا کہنا کہ انہیں ہر طرح سے ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، سخت سے سخت تکالیف پہنچائی گئیں، مکے کے بت پرست لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں رسوا کرتے پھریں،
مگر حضرت بلال تھے کہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود ہے، ہر وقت زبان سے جاری رہتا۔ دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور اذان کی خدمت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فانی دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال کو مدینہ میں رہنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اسی لیے آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے بقیہ ایام ہیں وہ جہاد میں گزار دوں۔ پھر آپ نے مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا اور جہاد کی نیت سے چلے گئے اور ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر فوراً آپ مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے۔ آپ کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے اذان کی فرمائش کی، اور لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ أشهد أن لا إله إلا الله۔ جیسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ادا کرنا شروع کی تو مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان سن کر طیبہ کی گلیوں میں کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل آئیں۔ چند روز قیام کے بعد آپ کی واپسی ہوئی اور 60 ہجری کے قریب دمشق میں آپ کا وصال ہوا۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔